صحبت اللہ والوں کی، صحبت اللہ والوں کی، اللہ سے ملوا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی، اپنا رنگ دکھا جاتی ہے صحبت اللہ۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله، وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا۔ فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى، صدق الله العظيم، صدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ محترم معزز بزرگ اور عزیز دوستو، ربیع الاول کا مبارک مہینہ چل رہا ہے۔ گزشتہ جمعہ میں ربیع الاول کی مناسبت سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ پر کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے آئی تھیں۔ یہ مبارک مہینہ، اسی مہینے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، اور اسی مہینے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما چکے۔ اس وجہ سے اس مہینے کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات اقدس کے ساتھ بہت ہی زیادہ مناسبت اور بہت ہی زیادہ تعلق۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے نبی بنایا۔ آپ کا جو انتخاب ہوا، بہت ہی عجیب طریقے سے آپ کا انتخاب ہو رہا ہے، اور بہت ہی نرالے اور بہت ہی پیارے انداز سے آپ کی پرورش بھی ہو رہی ہے۔ ابھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ماں کے پیٹ میں تھے، اسی وقت آپ کے والد محترم حضرت عبداللہ کا انتقال ہو گیا۔ جب آپ پیدا ہوئے، آپ کی عمر صرف 6 سال کی تھی، اس وقت آپ کی والد محترمہ حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا کا انتقال ہوا۔ اس کے بعد آپ کی پرورش کی ذمہ داری آپ کے دادا جان خواجہ عبد المطلب کے سپرد ہوئی۔ آپ کی والدہ دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد صرف 2 سال ہی گزرے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر صرف 8 ہی سال تھی، اسی وقت دادا جان خواجہ عبد المطلب کا بھی انتقال ہو گیا۔ یعنی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پرورش ہو رہی ہے، بہت ہی عجیب انداز سے، بہت ہی پیارے اور بہت ہی نرالے انداز سے آپ کی پرورش ہو رہی ہے۔ سب سے پہلے آپ کے والد کا سایہ اڑ گیا،
اس کے بعد آپ کی والدہ دنیا سے چلی گئی، اس کے بعد آپ کے دادا اللہ کو پیارے ہو گئے۔ مکمل 8 سال کی عمر میں تینوں حضرات دنیا سے پردہ فرما چکے۔ عام طور سے دنیا میں کیا ہوتا ہے کہ جو بندہ ترقی کرتا ہے، جو بھی بچہ دنیا کے اندر ترقی کرتا ہے، اچھے کام کرتا ہے، اچھا نام کماتا ہے، تو لوگ اس کے باپ دادا کی تعریف کرتے ہیں۔ تو یہ بات اللہ کو پسند نہیں تھی، اس لیے اللہ رب العزت نے آپ کے والد صاحب حضرت عبداللہ اور آپ کے والدہ حضرت آمنہ رضی اللہ عنہ اور اسی طریقے سے آپ کے دادا خواجہ عبد المطلب، تینوں کو اللہ رب العزت نے آپ کے بچپن میں ہی اٹھا لیا۔ وجہ اس کی یہ تھی کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کسی کا احسان نہ ہو، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے سہارے زندگی نہ گزاریں، اور آپ کے لیے دنیا کے کسی سہارے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ سب سے بڑا سہارا اللہ رب العزت کا ہے۔ اللہ رب العزت ہی جو ہے آپ کی پرورش کر رہے ہیں، آپ کی جو ہے پوری جو ہے نگہبانی ہو رہی ہے۔ تو پھر نہ تو اب والد کی ضرورت تھی، نہ تو والدہ کی ضرورت تھی، نہ تو دادا کی ضرورت تھی۔ اس لیے اللہ رب العزت نے تینوں کو آپ کے بچپن میں ہی دنیا سے اٹھا لیا، تاکہ میرا نبی بڑا ہونے کے بعد لوگ صرف اور صرف میرے نبی کی تعریف کریں، میرے نبی کی وجہ سے ان کے بڑے لوگوں کی تعریف نہ ہو، لوگ یہ نہ کہیں کہ ان کے بڑے لوگ اچھے تھے تو اس لیے ان کا بچہ بھی اچھا ہے۔ اس وجہ سے اللہ رب العزت نے تینوں کو اٹھا لیا، اور آپ کا جو انتخاب ہو رہا ہے بہت ہی پیارے اور بہت ہی نرالے انداز سے ہو رہا ہے۔ آپ جب پیدا ہوئے اس وقت وہ زمانہ بہت ہی کفر و شرک کا زمانہ تھا، بہت ہی جاہلیت کا زمانہ تھا، گناہوں کا دور تھا۔ ایسے زمانے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھیں کھولی دنیا میں۔ اس زمانے میں کیا ہوتا تھا، جس کے یہاں بچہ پیدا ہوتا تھا، پیدا ہوتے ہی ایک کوئی دوسری عورت آتی تھی، آ کر اس بچے کو دودھ پلانے کے لیے اپنے گھر میں لے کے چلی جاتی تھی۔ 2 سال 2.5 سال، اور دودھ پلانے کی وجہ سے اس عورت کو اس بچے کے ماں باپ کی طرف سے کچھ پیسے ملتے تھے۔ اس وجہ سے اس زمانے میں عورتیں بچوں کو لے کر دودھ پلایا کرتی تھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں پیدا ہوئے تو بہت ساری عورتیں مکہ المکرمہ میں آئیں، اور اس زمانے میں آپ کے ساتھ اور بھی کچھ بچے پیدا ہوئے تھے۔ تمام عورتوں کی خواہش یہی تھی کہ بھئی اچھے سے اچھے خاندان سے کوئی بچہ ہمیں مل جائے، اچھے سے اچھے گھرانے سے کوئی بچہ ہمیں مل جائے، جس کو ہم دودھ پلائیں گے، پرورش کریں گے، تو اس کے بدلے میں ہمیں جو ہے اچھا سا اچھا انعام ملے گا، موٹی رقم اور اچھا سا اچھا مال ہم کو مل جائے گا۔ تو اس نیت سے پوری عورتیں آئیں، اور یہاں تک آپ کی سیرت مبارکہ میں بات آتی ہے کہ جتنی عورتیں آئی تھیں تمام عورتیں ایک مرتبہ ایک ہی وقت میں سفر شروع کیا، لیکن حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا جس سواری پر آئی تھیں وہ سواری بہت ہی کمزور تھی، اس کے اندر صحیح چلنے کی طاقت بھی نہیں تھی، تو اس وجہ سے حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا سب سے پیچھے ہو گئیں۔ قافلے میں جتنے عورتیں تھیں، جماعت میں جتنی عورتیں تھیں، پوری عورتیں حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا سے آگے بڑھ گئیں، حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا سے آگے بڑھ گئیں۔ اب اس کے بعد پوری عورتیں مکہ میں آئیں، مکے میں آ کر اچھے اچھے گھرانوں سے بچے لے کر چلی گئیں،
اور اب آخر میں حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہ آ رہی ہیں اور آتے ہی سیدھا حضرت آمنہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں تشریف لے گئیں. تو ان کے گھر میں بچہ تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت جو ہے پیدا ہوئے تھے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر ہی آپ جو ہے نکل گئی. جب آپ یعنی کہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھ ان کے شوہر دونوں بچے کو لینے کے لیے آئے تھے، پوری عورتیں پہلے ہی آ کر اپنا اپنا بچہ لے کے چلی گئیں. اس کے بعد آخر میں حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہ حضرت آمنہ رضی اللہ عنہ کے گھر پہنچتی ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ بھئی بچہ یتیم ہے، والد کا سایہ اٹھ چکا ہے، والد پہلے ہی انتقال ہو چکے ہیں. ان کے شوہر ان سے کہتے ہیں کہ بھئی اس بچے کو پرورش کر کے، اس بچے کو پال پوس کے، اس بچے کو دودھ پلا کے ہمیں کیا ملے گا؟ اس لیے کہ یتیم بچہ ہے، باپ نہیں ہے. جب باپ نہیں ہے تو ہمیں اچھی سے اچھی رقم نہیں مل سکتی، اچھا سا اچھا پیسہ ہمیں مال نہیں مل سکتا. تو اس لیے واپس چلے جاتے ہیں. تو حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا نے کہا ایسا نہیں ہو سکتا، ہم تو آئے ہیں بچے کو لینے کے لیے اور ہمارا مقصد بچہ لینا ہے، اور وہاں سے یہاں تک ہم نے جو سفر کیا ہے وہ مال کے لیے، پیسے کے لیے ہم نے سفر نہیں کیا. بچے کو لینا ہے، کوئی بھی بچہ ہمیں مل جائے منظور، ہم بچے کو لے کے چلے جاتے ہیں. تو یہ اللہ رب العزت کا انتخاب بہت ہی عجیب انداز سے ہو رہا ہے. جس زمانے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، زمانے جاہلیت کا زمانہ تھا، فتنوں کا زمانہ، گناہوں کا زمانہ، کفر و شرک کا. جدھر بھی دیکھو کفر اور شرک بہت ہی زیادہ پھیلا ہوا تھا. ایسے زمانے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آ رہے ہیں. اس سے پہلے اس زمانے میں جتنے لوگ تھے مرد حضرات، اکثر لوگوں کے نام بتوں کے نام سے ملتے تھے. عبد العزا اس طرح کے نام تھے. یہ جو ہے بتوں کے نام، لات، عزا، یہ نام جو ہے بتوں کے نام تھے. تو یہ اسی ناموں سے لوگ جو ہے اپنے بچوں کے نام رکھتے تھے. لیکن یہاں جو ہے سوچنے کی بات ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ رب العزت جو ہے باپ کے اعتبار سے کس کا انتخاب کر رہے ہیں، کس کو چن رہے ہیں؟ وہ ذات جس کا نام نہ تو عبد العزا ہے، نہ تو لات ہے، نہ ہی کسی بت کے نام پر ہے، بلکہ اس ذات کو اللہ رب العزت نے چنا جس کا نام عبداللہ، اللہ کا بندہ. تو اس ذات کا اللہ رب العزت نے انتخاب فرمایا. اور فتنوں کا زمانہ، گناہوں کا زمانہ، کفر و شرک بہت پھیلا ہوا تھا. اس زمانے میں اگر کوئی خاندان کفر سے، شرک سے پاک تھا تو وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان تھا. خاندان میں اور بھی بہت سارے لوگ تھے، جیسے کہ ابو جہل آپ کا چچا، لیکن بہت ہی بڑا کافر، بہت ہی بڑا مشرک. اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں جوڑا نہیں جاتا. خاندان کس کو کہتے ہیں؟ باپ، دادا، پوتا، یہ جو ہے خاندان ہوتا ہے. چاچا اور اسی طریقے سے دوسرے لوگ جو ہے خاندان میں نہیں آتے. تو اس زمانے میں مکۃ المکرمہ میں پورے لوگ کفر میں ڈوبے ہوئے تھے، شرک میں مبتلا تھے. لیکن اس میں سب سے ان تمام گناہوں سے بچا ہوا اگر کوئی خاندان تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان تھا. اور یہ عجیب انداز سے جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب ہو رہا ہے ہر اعتبار سے. آپ کے والد کے اعتبار سے، والدہ کے اعتبار سے، دودھ پلانے والی عورت کے اعتبار سے، آپ کے حسب و نسب، آپ کے خاندان، تمام چیزوں کو اللہ رب العزت نے اعلیٰ بنایا تاکہ آگے چل کر دنیا کا کوئی انسان آپ کی ذات پر اور آپ کے خاندان پر انگلی نہ اٹھائے. یہاں تک آپ کی سیرت مبارکہ میں بات آتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان اتنا پاک تھا کہ کتابوں میں کے اندر لکھا ہوا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر حضرت آدم علیہ السلام تک درمیان میں کوئی انسان ایسا نہیں ہے جس نے زنا کیا ہو یا بدکاری کی ہو. بڑے بڑے گناہوں سے آپ کا پورا خاندان حضرت آدم علیہ السلام تک
بالکل پاک اور مکرم تھا۔ ایسے خاندان کو اللہ رب العزت نے آپ کا خاندان بنایا اور آپ کو جو ہے ایسے حالات میں دنیا میں پیدا فرمایا۔ جب آپ دنیا میں آئے، دنیا میں آنے کے بعد آپ کے انوار و برکات سے پوری دنیا جو ہے مزین ہو گئی۔ جب آپ دنیا کے اندر پیدا ہوئے تو اس وقت اللہ کی پوری مخلوق نے خوشی منائی اور اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ جس نبی کا انتظار تھا وہ نبی دنیا میں پیدا ہو چکا۔ اس لیے کہ تورات میں، انجیل میں جو آسمانی کتابیں پیچھے ہیں اس میں جو لکھا جا چکا تھا کہ آخری نبی ایسے نبی ہوں گے جو پوری دنیا میں اسلام کو پھیلائیں گے اور عرب کے خاندان سے ہوں گے، ان کے اخلاق ایسے ہوں گے، ان کا نام احمد ہوگا۔ یہ تمام چیزیں پیچھے کتابوں کے اندر لکھے جا چکے۔ تو پوری مخلوق جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں آئے، اللہ کا شکر ادا کرنے لگی کہ اب جو ہے ظلمت کا دور ختم ہو جائے گا، اب جو ہے گناہوں کا دور ختم ہو جائے گا، اب ایک اچھا دور شروع ہو جائے گا، ایک اللہ کے احکامات کو پورا کرنے کا ایک موقع انسانوں کو ملے گا۔ آخر میں ویسا ہی ہوا۔ ہم لوگ جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں پیدا ہوئے، پیدا ہونے کے بعد 40 سال آپ کی عمر گزری۔ آپ کو جب نبوت سے نوازا گیا تو دنیا جو ہے گواہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کام کیا، پوری دنیا جو ہے، پوری دنیا کے اندر اسلام پھیل گیا، کونے کونے میں اسلام کا چرچا ہونے لگا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ جو ہے بہت ہی لمبی اور بہت ہی بڑی ہے، اور یہاں تک بات آتی ہے، اس سے پہلے کئی مرتبہ یہ واقعہ میں آپ حضرات سے عرض کر چکا ہوں، اگر آپ میں سے کسی کو یاد ہو تو آپ کے لیے جو ہے بات سمجھنا آسان ہو جائے گی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنا واقعہ بچپن کا نقل کرتے ہیں، یعنی کہ اس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خاندان کو اللہ نے گناہوں سے کیسا محفوظ رکھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو اللہ نے کیسے محفوظ رکھا، اس واقعے سے ہمیں پتہ چلتا ہے۔ مکہ المکرمہ میں آپ بہت چھوٹی عمر آپ کی تھی، بکریاں چرایا کرتے تھے۔ اس وقت مکہ المکرمہ میں ایک میلہ لگا جس کو آج ہم سرکس کہتے ہیں۔ تو میلے میں لوگ جو ہے بہت ساری چیزیں دکھاتے ہیں، بہت سارے کھیل دکھاتے ہیں، اس میں سے بہت سارے جھوٹے ہوتے ہیں، جادو کے ذریعے سے دکھایا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے بچپنے میں بکریاں چراتا تھا، اس زمانے میں ایک مرتبہ میلہ لگا مکہ کے اندر، تو میں نے سوچا کہ بھئی بکریاں چرا کر جب گھر واپس جاؤں گا تو شام میں میلے میں سرکس پہ جا کر حاضری دوں گا، سرکس میں ان لوگوں کے کھیل دیکھوں گا۔ شام ہو گئی، شام ہونے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ نیند آ گئی، اتنی زیادہ نیند آ گئی کہ آپ جو ہے سو گئے، اور ایسی نیند آئی کہ صبح تک آپ اٹھ نہیں سکے۔ صبح ہوئی تو دیکھا کہ سرکس بند ہو چکا تھا، میلہ بند ہو چکا تھا۔ دوسرے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ کیا کہ بھئی پہلے دن نہیں ہو سکا تو کم سے کم آج تو بھی دیکھ لو۔ بکریاں چرائیں، چرا کر شام میں آئے، لیکن پھر جو ہے پہلے دن جتنی نیند آئی تھی اس سے زیادہ نیند آپ کے اوپر غالب آ گئی، آپ سو گئے۔ تیسرے دن جب اٹھے تو میلہ جو ہے ختم ہو چکا تھا، سرکس ختم ہو چکا تھا۔ پھر تیسرے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ کیا کہ بھئی 2 دن گزر چکے ہیں غفلت میں، نیند میں، چلو آج کسی بھی حال میں دیکھنا ہی دیکھنا ہے۔ ارادہ لے کر، پکا عزم لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بکریوں کو چھوڑ کر ریوڑ میں شام کے وقت واپس آتے ہیں، تو تیسرے دن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری زندگی کا وہ ایک ہی دن تھا، وہ ایک ہی پہلا دن آخری دن تھا، اس سے زیادہ کبھی بھی مجھے میری زندگی میں نیند نہیں آئی، اتنی زیادہ نیند آ گئی میں سو گیا۔ چوتھے دن جب اٹھا تو میلہ جو ہے بالکل ختم ہو چکا تھا، سرکس والے جو ہے اپنا سرکس اٹھا کر دوسرے شہر چلے گئے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے، کیونکہ
میلے میں جانا، سرکس میں جانا نبی کے لیے، نبی کی ذات کے لیے عیب ہوتا ہے۔ اگر نبی بھی اس جگہ جائے جہاں جو ہے ایک عام انسان جائے تو پھر دونوں میں فرق نہیں رہتا۔ نبی بھی جا کر جھوٹے کھیل دیکھ رہا ہو اور ایک عام آدمی بھی جا کر جھوٹا کھیل دیکھ رہا ہو تو دونوں میں فرق نہیں رہ جاتا۔ تو اس لیے اللہ رب العزت نے آپ کی ذات کو اس گناہ سے بہت ہی پاک رکھا۔ صرف یہ گناہ نہیں بلکہ ہمارا تو اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے جتنے نبیوں کو اللہ نے دنیا میں بھیجا تمام نبی گناہوں سے بالکل پاک، تمام نبی گناہوں سے بالکل پاک۔ رائی کے دانے کے برابر گناہ تو بہت دور کی بات، بڑا گناہ بھی بہت دور کی بات، چھوٹے گناہ کا ارادہ بھی نبیوں کے اندر پیدا نہیں ہوتا۔ اس لیے کہ اللہ رب العزت ویسی جو ہے ان کی نگہبانی کرتے ہیں، ویسی ان کی نگرانی ہوتی رہتی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت جو ہے بہت ہی بڑی اور بہت ہی اونچی ہے۔ سیرت النبی ایک کتاب ہے اور سیرت کے اوپر یہ کتاب جو ہے بہت ہی مستند اور بہت ہی بہترین کتاب ہے۔ اس کے اندر ایک حدیث نقل کرتے ہیں صاحب کتاب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، حدیث کے راوی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں ایک مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور آ کر کچھ اللہ کی طرف سے احکامات دینے کے لیے آئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھ لیا کہ اے جبرائیل بتاؤ آپ کی عمر کیا ہے؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کے نبی میری عمر کے بارے میں مجھے پتہ نہیں، کئی ہزار سال ہو گئے اللہ نے مجھے پیدا کیا ہے لیکن میری عمر جو ہے مجھے معلوم نہیں، یاد نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بھئی ایک اندازے سے بتاؤ کتنی ہو سکتی ہے؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اندازے سے بھی نہیں بتا سکتا کہ میری عمر اتنی ہو سکتی، لیکن حضرت جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں کہ اے نبی ایک بات میں کہتا ہوں جس سے آپ اندازہ لگا لو میری عمر کتنی ہو سکتی ہے۔ وہ کیا ہے کہ اللہ کا عرش جہاں ہے اس عرش کے اوپر بالکل ایک ستارہ نکلتا ہے، اگر وہ آج نکل گیا تو دوسری مرتبہ اس کی باری 70,000 برس کے بعد آتی ہے۔ آج نکل گیا ستارہ تو وہ ستارہ کب نکلے گا پھر دوبارہ؟ مکمل 70,000 سال کے بعد۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی وہ ستارہ جو 70,000 سال میں ایک مرتبہ نکلتا ہے اس ستارے کو میں نے اپنی زندگی میں 70,000 مرتبہ دیکھا ہے، تو اتنی بڑی جو ہے میری عمر ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جبرائیل اس سے تو ہم اندازہ لگا لے سکتے ہیں کہ آپ کی عمر کتنی ہو سکتی ہے، لیکن یہ بتاؤ وہ ستارہ جو 70,000 سال میں ایک مرتبہ نکلتا ہے اس کو آپ نے اپنی زندگی میں 70,000 مرتبہ دیکھا ہے، وہ ستارہ کون ہے؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی مجھے تو پتہ نہیں۔ تو اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جبرائیل غور سے سنو، وہ ستارہ جو 70,000 سال میں ایک مرتبہ نکلتا ہے اور اس کو آپ نے 70,000 مرتبہ اپنی زندگی میں دیکھا ہے، وہ ستارہ میں ہوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت جو ہے بہت پہلے سے شروع ہوتی ہے۔ ہماری اور آپ کی سیرت ماں کے پیٹ سے شروع ہو کر خبر کے گڑھے تک ختم ہو جاتی ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ دنیا قائم ہونے سے پہلے شروع ہو کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت وہاں تک رہتی ہے جبکہ دنیا فنا ہو جائے، جنت میں جانے والے چلے جائیں، جہنم میں جانے والے چلے جائیں، اس وقت بھی آپ کی سیرت باقی رہتی ہے۔ اتنی لمبی سیرت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اسی سیرت میں ہم کو تمام چیزیں مل جاتی ہیں۔ دنیا سے پہلے کی سیرت، دنیا کی بعد کی سیرت کو اگر چھوڑ دیا جائے، دنیا کی سیرت کو اگر لے لیا جائے اور دنیا کی سیرت بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل زندگی 60 پر 3 سال کی زندگی اور اس میں سے 40 سال کو نکال دیا جائے، بعد کی 20 پر 3 سال کی جو زندگی ہے اس زندگی کو اگر لے لیا جائے، اس کے اوپر عمل کیا جائے تو انشاءاللہ ہمارا ہر عمل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ ہو جائے گا، ہماری ہر عبادت اللہ کے نبی کے عبادت کی طرح ہو جائے گی۔ اور ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ مسلمان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنانے کی کوشش کرے۔ آپ کے اخلاق کیسے تھے، آپ کی عادتیں کیسی تھیں، آپ کی عبادتیں کیسی تھیں،
یہ تمام چیزیں مسلمان کو چاہیے کہ مسلمان ان تمام چیزوں کو غور سے پڑھے، غور سے سن کر ان چیزوں کو اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کرے، اور یہی مسلمان کی شان ہے، اور یہی امتی کا حق ہے کہ امتی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک اخلاق، ایک ایک عادت کو اور آپ کے اخلاق کو، ایک ایک چیز کو اپنی زندگی میں لائے، تبھی وہ آدمی پکا سچا مسلمان ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو اپنانے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم تمام کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو اپنانے کی اور آپ کے نقش قدم پر آپ کے اسوے کے مطابق زندگی گزارنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔